الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. ہمارے 9 مجالس کے سلسلے کی 7ویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار. آیات میں نے جو انتخاب کیے وہ سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی 3 آیتیں. ارشاد ہو رہا ہے، میں ابتدا سے آگے بڑھاؤں گا، پہلی دوسری تیسری مجلس کا خلاصہ کرتے ہوئے آج کی مجلس پر آؤں گا. ابتدائی مجلس میں یہ بتایا گیا کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ ذکر کیے جانے کے قابل چیز بھی نہیں تھا. اس کی معمولی ابتدا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کو سمجھایا جائے کہ اسے کس طریقے سے رنگ دیا گیا ہے، کس طریقے سے اس کو شکل دی گئی ہے. یہ اپنا وہ سفر جس پر یہ ذکر کرنے کے قابل نہ تھا تو کرنے کے قابل کیا تھا؟ جب انسان ذکر کیے جانے کے قابل نہیں تھا تو کیا کرنے کے قابل تھا؟ اس وقت سے جب ہم نے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ہم نے انسان کو مختلف اشیاء سے، چیزوں سے ملائے گئے نطفے سے خلق کیا ہے اور ہم اسے آزمائیں گے. نتیجتاً ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. تو وہ مرحلے سے کہ جب یہ ذکر کرنے کے قابل چیز نہ تھا، وہ مرحلے سے اللہ اس کا سفر شروع کرتا ہے. اس انسان کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، ذکر کے قابل بھی نہیں ہے، وہاں سے اللہ اس کو اٹھاتا ہے. اب دیکھو تمہاری یہ حالت ہم نے بتلا دی. وہاں سے ہم نے تمہیں ایک نطفے کی شکل میں لا کر آگے بڑھایا. دوسری مجلس میں نے بتلایا کہ نبتلیہ ہم اسے یقیناً آزمائیں گے. انسان کو اگر یہ احساس نہیں ہوتا کہ خلقت اس کی آزمائش کے لیے کی گئی ہے تو اسے اپنا راستہ معین اور مشخص کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے، اس کو بنایا ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اس کو آزمایا جا سکے، اگر اس کو یہ احساس نہ رہے تو پھر وہ اپنا راستہ اللہ کی طرف نہیں ڈھونڈ سکتا، وہ اپنی خلقت کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا. تیسری مجلس میں نے اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر ہم غور سے بدن کی طرف غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بدن مین چیز نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اپنی جوانی کو شروع کرتا ہے اس کے چند سال بعد اس کی جوانی 18 سے 20 سال تک ہلکے ڈھلنے لگتی ہے اور اس کی عقل کامل ہونا شروع ہوتی ہے. اگر اساس جسم ہوتا تو جسم بڑھاپے تک آگے بڑھتا جانا چاہیے تھا، عقل کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے تھا.
یا کم از کم دونوں کو ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. انسان کا بدن کمزوری کا شکار ہوتا جاتا ہے اور انسان کی عقل پختہ سے پختہ تر ہوتے جاتی ہے. تو یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے لیے عقلی زندگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے, بدن کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے. جو وسیلے کو منزل سمجھ لے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. وسیلے کو منزل سمجھ لینا, بدن وسیلہ ہے, وسیلے کو منزل سمجھ لینا بدن کی پوجا میں لگ جانے کے مترادف ہے. اور جب بدن کی پوجا ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, آج کی مجلس میں بھی اس کا اشارہ انشاءاللہ کروں گا. تیسری مجلس میں یہ گفتگو ہوئی. چوتھی مجلس, پانچویں اور چھٹی مجلسوں میں تقریباً اس بات کی طرف حرکت دی گئی کہ انسان کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد اللہ کی طرف اگر حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں حرکت کس کو کہتے ہیں, اللہ کی نظر میں نیکی کس کو کہتے ہیں, اللہ کی نظر میں اچھائی کس کو کہتے ہیں. یہ تین باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھی, پانچویں اور چھٹی مجالس, کل کی مجلس میں میں نے اجتماعی طور پر کس حد تک انسان اگر اللہ کا نہیں ہوتا تو کہاں کہاں پر اس کے اندر کمزوریاں آتی ہیں, اور جب وہ بغیر دلیل کے ہوتا ہے تو بغیر دلیل کا انسان اندازے پر عمل کرتا ہے, اور اندازے پر عمل کرنا دلیل پر عمل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. قرآن نے بارہا بتایا ہے ان یتبعون الا الظن, یہ لوگ تو فقط ظن و گمان اور اندازے اور کنجکچر کی اتباع کرتے ہیں. یہ لوگ فالو جو چیز کو کرتے ہیں وہ چیز ہے کہ جو اندازے پر ٹکی ہوئی ہے, وہ اس چیز کی طرف نہیں جاتے جو ٹھوس بنیاد ہو, ٹھوس علم ہو, اور ٹھوس علم اگر ہو سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط اللہ کا علم ہو سکتا ہے. وہ فقط اور فقط اللہ کا علم ہو سکتا ہے. انسان اللہ کو رد نہیں کر سکتا. اس کے دو ہی حالات بنتے ہیں, یا شک کی حالت میں رہے یا یقین کی حالت میں رہے. دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ بات کہے کہ میں اللہ کے وجود کو رد کر سکتا ہوں. کوئی پیدا نہیں ہوا, کوئی بھی پیدا نہیں ہوا. کوئی بھی عاقل یہ بات کے ثابت کرنے پر کہ اللہ نہیں ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے. بچوں کے لیے ایک چھوٹی مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ کل کی گفتگو کو اختتام کروں اور آج کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اگر اللہ کو ہم مادی طور پہ میٹر بھی سمجھیں تو ابھی کائنات جتنی دور, جتنی بڑی ہے, اس کی آخر جگہوں تک ہم نہیں پہنچ پائے. اگر مادی عنوان سے بھی کوئی طاقت وہاں دور جہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے ہیں, اور چانس بھی نہیں ہے, ہم وہاں تک پہنچنے کا چانس بھی نہیں ہے, تو اگر وہاں سے اگر کوئی کنٹرول کر رہا ہے ہمارے کو, تو جب تک کہ وہاں کی چیز کا نہیں ہونا کنٹرول کرنے والی یقین نہ ہو جائے تب تک ہم مادی خدا کو بھی رد نہیں کر سکتے. تب تک ہم میٹیریل خدا کو بھی نہیں رد کر سکتے. 1948 میں بہت ہی مشہور ڈیبیٹ ہوا تھا. برٹن رسل جو ایک زمانے میں, اس زمانے میں سب سے اونچا اور معروف میتھمیٹیشین تھا اور فلاسفر تھا, اور ایک فادر کاپلسٹن ایک پریسٹ تھے, ان کا بی بی سی پہ 1948 میں بی بی سی ریڈیو میں ڈیبیٹ آیا. ابتداء سخن, گفتگو کے ابتدا میں فادر کاپلسٹن نے جو پادری تھے پوچھا کہ آپ کا پوزیشن کیا ہے, آپ ایتھیسٹ پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں گے یا ایگنوسٹک پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں گے. فوراً ایک سیکنڈ میں جواب دیا ایگنوسٹک. ایتھیسٹ کا مطلب جو دلیل کے ساتھ بول سکتا ہو کہ میں خدا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. برٹن رسل خدا کو مانتا نہیں تھا مگر کہتا تھا کہ خدا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے, میں شک کی حالت میں. اس نے فوراً جواب دیا, کیونکہ معلوم تھا اگر وہ کہتا میں ایتھیسٹ کے پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو فادر کاپلسن بولتے تھے دلیل لے آ. جیسے ہی اگر وہ بولتا کہ میں ایتھیسٹ کے پوزیشن کو, اللہ کے منکر کے پوزیشن کو, جو جس نے بھی اللہ کا انکار کیا ہے اپنی محدودیت علم کی بیسس پہ کہا ہے کہ مجھے اللہ نہیں نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے کہ اللہ کس کو اپنے طرف بلاتا ہے. صلوات بھیجے پر محمد والا. آیت
قرآن یہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اپنی طرف بلاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اطراف میں اور اپنے اندر میں جو کمال دیکھتے ہیں، جو اچھائی دیکھتے ہیں، وہ اچھائی ایک ایسے خالق کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی بھی اچھائی اتفاقاً وجود میں نہیں آتی. اب جب وہ اچھائی کی کھوج میں نکلتا ہے، توجہ کم ہوتا ہے. اب جب وہ اچھائی، اس بات کی تو کوئی دلیل ہے نا ہمارے پاس کہ ہم اچھائی سے روشناس ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے. اپنی زندگی میں اطراف، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، رشتے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان میں سے خوشیاں ہیں نا، اچھائیاں. اس بات میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کسی کو بھی شک نہیں ہے، اللہ کو ماننے والے کو بھی اور اللہ کو نہیں ماننے والے کو. اب جب یہ اچھائیاں ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ اچھائیوں کی بنیاد کیا ہے اگر کوئی ڈھونڈنے نکلے؟ ابھی اللہ کو نہیں مانا ہے، ابھی اللہ کو نہیں مانا ہے، اب اچھائیوں کو دیکھ رہا ہے. اطراف غذا ہے، جو کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے. عمومی طور پر اگر انسان بدن بیمار نہ ہو تو جو کھاتا ہے عام طور پر ہضم ہو جاتا ہے. سانس لیتا ہے تو سانس نہیں پھولتی، بیمار ہوتا ہے تو بھول سکتا. مختلف سوچتا ہے، اکثر چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. انہی کو ملا جلا کے جملے بولتا ہے، ایک کے بعد ایک رحمت ہے. خود وجود میں آتا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد وجود میں آتی ہے. اس کا رول اس کے اندر بہت ہی محدود ہوتا ہے. پورے کی پوری یہ جو اچھائیاں امڑ کے آ رہی ہیں، اس کی اگر کھوج میں نکلتا ہے کہ اس کا سورس کیا ہے. یہدی الیہ من اناب کی بنیاد یہ ہے، اللہ جب اچھائی کی کھوج میں کوئی نکلتا ہے نا تو اپنی طرف بلا لیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم اچھائی کی کھوج ہی نہ کرنا چاہو تو پھر اچھائی سے استفادہ کیوں کرنا چاہو؟ سبحان اللہ. یہ شکر ہے یا کفر ہے؟ یہ قدردانی ہے یا ناقدری ہے؟ جو انسان میں فطرت میں خدا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس اچھائیاں دکھ رہی ہیں اندر اور باہر، اس کے بعد جب وہ کھوج کی طرف نکلتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف بلانا شروع کرتا ہے. یہ وہ لوگ کون ہیں جو کھوج پر نکلتے ہیں؟ ان کو یہ سب دیکھنے کے بعد ذہن اتفاق کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. دنیا میں چانس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تفصیلی بحث ہے فلسفے میں نہیں جانا چاہتا کہ دنیا میں چانس نام کی چیز نہیں ہے. چانس نام کی چیز نہیں ہے. کوئی اتفاقاً کئی سال گزشتہ اسکول کے کالج کے دوست سے کہیں دوسرے شہر میں ملاقات کر لیتا ہے جہاں کے اوپر پلان نہیں تھا. اتفاقاً ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اوپر سے طاقت دیکھ رہی ہو، یہ گھر سے نکلا حیدرآباد سے، وہ کسی اور شہر میں، بامبے میں ہوگا، دلی میں ہوگا، وہ نکلا جانے کے لیے کسی اور جگہ، یہ آدمی جہاں سے نکلا اور وہ آدمی جہاں سے نکلا، اس کی جگہ اور اس کی جگہ کو آپ کوئی اوپر سے دیکھتا ہو تو بول سکتا کہ یہ دونوں یہاں پر ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا ہے؟ اس کی رفتار یہ ہے، اس نے ٹرین لی، پلین لیا، بس لیا، اپنی گاڑی لی، جو بھی کچھ. اگر یہ ٹائم پہ ایک آدمی حرکت کی جگہ سے یہ کر کے جائے گا اور کوئی دوسرا آدمی یہ کر آئے گا تو یہ دو یہاں پر ملیں گے. اوپر سے کوئی دیکھنے والا بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا؟ کیونکہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، میرے لیے اتفاق ہے. میرے دوست کو بھی نہیں معلوم، اس لیے اتفاق ہے. پھر اگر کوئی آدمی، اگر ہم یہاں سے نکلتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی وہی حرکت کرے گا، وہ جگہ پر آپ سے ملے گا، آپ اس کو نہیں پہچانیں گے کیونکہ دوست نہیں ہے. لیکن اتفاق نام کی چیز نہیں ہے. 100 مرتبہ ایسا ہوگا تو 100 مرتبہ وہ ملے گا. 100 مرتبہ ایسا نہیں ہوتا، 1 مرتبہ ہوتا ہے. اس لیے اتفاق کہا جاتا ہے. زبان میں فکری طور پر اتفاق نہیں ہوتا، ثابت شدہ چیز ہے کوئی اس کے اندر. تو اتفاقات کو جب دیکھتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے، جب بیج بوتا ہے تو
اگر گیہوں بو رہا ہے تو گیہوں کا درخت نکل رہا ہے، چاول بو رہا ہے تو چاول کا درخت نکل رہا ہے، آم کا درخت لگا رہا ہے تو آم نکل رہے ہیں. کوئی اگر اس کو کہہ دے کہ آم کے درخت سے سیب نکل آیا میرے گھر میں تو اتفاقاً، اگر کوئی اس سے کہے کہ اتفاقاً میرے آم کے درخت سے سیب نکلنے لگے ہیں تو کیا بولے گا؟ ایسا اتفاق نہیں ہوتا. انسان کے معمولی نطفے سے ہم آپ جیسا انسان بن جائے اتفاقاً، اور نطفے کے بننے میں جو کاروائیاں ہیں، جو ڈی این اے کا رول ہے، یہ ہے وہ ہے. بہت سے لوگ فقط اس تفصیل سے مطالعے کرنے کے نتیجے میں جو سالوں انکار کرتے تھے خدا کا، ایک نے 50 سال انکار کرتے تھے، کہا کہ ڈی این اے کو اسٹرکچر کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں اتفاق کی گنجائش ہے. اس میں اتفاق کی گنجائش ہی نہیں ہے. انسان کے یہاں جو سٹیم سیل ہوتے ہیں، پلوریپوٹنٹ سیلز بولتے ہیں، وہ سیلز کے اگر جو انسان کے اندر ہوتے ہیں ابتدا میں، جب وہ نطفہ بڑھتا ہے، اگر وہ سیل نکلتی ہے، اگر دانت کی طرف جائے گی تو دانت بن جائے گی، دماغ کی طرف جائے گی دماغ بن جائے گی، دل کی طرف جائے گی دل بن جائے گی، ناخنوں کی طرف آئے گی ناخن بن جائے گی. چیز وہی ہے. آپ اس کو چن کے نکال دیجئے، کہیں پر ڈال دیجئے جہاں کی ہوگی وہاں پہ وہ حساب سے بننے لگی. عجیب. اس کو کیسے معلوم کہ میں دانت کی جگہ بیٹھی ہوں؟ ہم کو تو پیٹ پیچھے نظر نہیں آتا. وہ اتنی سی سیل، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے اطراف کیا ہے. نہ اس کو آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. کیسے؟ اس کے پیچھے بھی خلقت ہے. یہ تو ہم پھر بھی کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی خلقت ہے. ہم جو گریویٹیشن دیکھتے ہیں، دوسری طاقتیں دیکھتے ہیں طبیعت کی، حتیٰ انسان اگر غور کرے، آج کے زمانے کی جو ہے پارٹیکل فزکس بولتی ہے کہ آپ جو دیکھتے ہیں، جو گریویٹیشنل پل ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں دنیا کی چیزوں کو سمیٹ رکھا ہے، اور پوری کائنات میں جاری ہے کہ جو پوری کائنات کو سمیٹ رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو الیکٹرو میگنیٹک فورس ملتا ہے. جو الیکٹرو میگنیٹک فورس رہتا ہے وہ جو ہے الیکٹران میں ایٹمز کے نیوکلیس سے اس کا رشتہ جوڑتا ہے، جو ہمارے بس کی بات نہیں تھی. اب سمجھ میں آنے لگا یہ 100 سال کے اندر کہ ایک الیکٹران جو کس تیزی سے حرکت کرتا ہے، اس کا رشتہ اس کے نیوکلیس سے، اس کے مرکز سے ایک فورس ہے دنیا میں جو جوڑے رکھتا ہے، جس کو الیکٹرو میگنیٹک فورس بھی کہتے ہیں. اس کے بعد نیوکلیس میں اندر آپسی طور پہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو پروٹونز کا اور نیوٹرونز کا ہوتا ہے، جو نیوکلیس میں ہوتے ہیں، مرکز میں ہوتے ہیں ایٹم کے. ان کے درمیان جو ربط ہے اس کو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں. ان کا رشتہ اس سے جڑتا ہے. یہ سب دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. اس کے بعد ان سے بھی چھوٹے ذرات رہتے ہیں جن کا رابطہ ویک نیوکلیئر فورس سے ہوتا ہے. ایٹم بم فقط نیوکلیئر کو توڑنے اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کو ایجاد کرنے کے نتیجے میں بن گیا. ایٹم بم یا نیوکلیئر پاور جو ہم کو ملتا ہے فقط نیوکلیئس کو توڑنے کے نتیجے میں بن گیا. جو اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ایجاد ہوتا ہے کہ جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. اب بتلائیے اس باری کے بعد، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شک کیا جا سکتا ہے کہ جو کائنات اور زمین کا خالق ہے؟ شک کرنا وہ شروع کرتا ہے جو اچھائی کی طرف نہیں جانا چاہتا. جو اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. وہ لوگ کون ہے جس کو بلاتا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور جن کے دل اس کی یاد سے اطمینان پا لیتے ہیں، اور جن کے دل اس کی یاد سے اطمینان پا لیتے ہیں. اور آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے اطمینان دلوں کو ملتا ہے. تم جب اچھائی کو ڈھونڈنے نکلو گے نا، جو چیز تم کو سب سے زیادہ پریشان کرے گی وہ خود تمہاری اندر کی بے چینی ہوگی کہ جس کا کبھی تم کو سبب بھی معلوم نہ ہوگا. سب کچھ ہے مگر پریشان، سب کچھ ہے مگر پریشان، سب کچھ ہے لیکن تطمئن قلوبہم کی چیز نہیں ہے. حیران ہوں اس لیے کہ جو حیرانی ختم کرنے والی طاقت ہے، روح کو تقویت دینے والی طاقت ہے، وہ طاقت سے کیونکہ رابطہ نہیں ہے. ہم پیدا ہوئے، ماں باپ رہے، ماں باپ سے تو جدائی ہوئی، ماں باپ کے بعد اولاد آئی، خود ضعیف ہوئے، خود چلے گئے،
औलाद से जुदाई हुई, किसी वक्त किसी चीज से कभी ना जुदाई होगी ना हो सकती है, वो ज़ात इलाही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़ात इलाही है कि जो सदा हमारे साथ है और सदा हमारे साथ रहेगा, उसका कारनामा हम हैं और उस कारनामे को वो फॉलो करेगा। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहम फमुलाक़ी, इंसान तू कोशिश करते करते जो भी हालत में रहे अपने अल्लाह को पहुंच जाएगा, अल्लाह के पास, और उससे मुलाकात कर लेगा। इससे पहले कि क़यामत के दिन हम अल्लाह से मुलाकात करें या मौत के बाद हमको अल्लाह का एहसास हो जाए, उससे पहले अगर हमको दुनिया में उसका एहसास हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? दुनिया में अगर उसका एहसास हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? मरने के बाद अगर एहसास होगा तो क्या होगा? क़यामत के दिन एहसास होगा तो क्या होगा? ये अफसोस का मकाम नहीं है, यही आवाज आएगी, क्योंकि जहां पर करना था वहां पर किया नहीं। क्यों? कि अल्लाह की तरफ खोज ही नहीं थी, जुस्तजू ही नहीं थी, रग़बत ही नहीं थी। दुनिया इतनी मरगूब नजर आने लगी कि खुदा को भूल गए, खुदा को भूल गए। फिक्र रोजगार में लोग ख्याल रिज़्क़ रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं, वो रिज़्क़ भी मिलता है तो परेशानी होती है, ज्यादा होता है तो और परेशानी होती है। मौला का नहीं बुलावा में हो, माल की ज्यादती फकत अगर सुकून का जरिया बन जाती तो सबसे मालदार सबसे ज्यादा सुकून में रहते हैं। ये हकीकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। तो हकीकत मिलती कहां है? कुरान कह रहा है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, दुनिया के और जमीन की खिलकत में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों को कि जिसके यहां अक्ल है, जो अक्ल से काम लेते हैं, जो अक्ल से काम लेते हैं। अल्लाह बता रहा है कुछ को नजर आती, कुछ को नजर नहीं आती। किसको नजर आती है? ये जमीन आसमान और ये रात और दिन का होना, इसमें निशानियां नजर आती हैं उन लोगों को कि जिनके यहां अक्ल है। वो कौन है? अल्लज़ीना, वो लोग बोल रहे हैं कि यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम, ये लोग वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, उठते बैठते लेटते, और फिर मादे की तख्लीक में, मैटर के क्रिएशन में गौर करते हैं, आसमानों और जमीन के क्रिएशन में गौर करते हैं। कुरान कह रहा है यतफ़क्करूना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, दुनिया और आसमानों की खिलकत के बारे में फिक्र करते हैं, इबादत करते हैं। इबादत करके अल्लाह की तरफ से जो बनाई गई चीज है, अल्लाह के नुमाइंदे को उसको कंट्रोल करना है। अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह का नुमाइंदा बना के भेजा गया है, अल्लाह का नाम लेकर उसको कंट्रोल करना है, उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह के मादे को अगर समझेगा नहीं तो अच्छा कंट्रोल कैसे करेगा, अच्छा यूटिलाइज कैसे करेगा? आजमाइश की हालत में है तो जिम्मेदारी है कि मैंने जो आयत पढ़ी थी ना अरज़ना अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा फहमलहा इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि इंसान को जो अमानत दी गई, जो आसमान और जमीन और पहाड़ों ने इनकार कर दिया और उसे कबूल नहीं किया, उससे डर गए। इंसान ने कबूल किया, जैसे ही कबूल किया, मकसद कबूल करने के बाद होना क्या चाहिए था? अल्लाह की याद में डूबकर दुनिया और जमीन के खिलकत पर तवज्जो करे। वही आसमान कि जिसने अमानत नहीं कबूल की, वही जमीन कि जिसने अमानत कबूल नहीं की, वही पहाड़ जिसने अमानत कबूल नहीं किया। जिसने कबूल किया उसने अगर उनको उनके बनने पर गौर किया, उनके बनने पर गौर किया, तब जाके वो ज़लूमन जहूला नहीं बाकी रहा। जिसने ये सब चीजों की तरफ बनने की तरफ उनके
استفادہ تو سبھی کرتے ہیں، آسمانوں سے پانی گرتا ہے، قرآن میں آیت ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُهُمْ، اور آسمانوں میں ان کا رزق، پانی وہاں سے آتا ہے، پانی نہیں ہوا تو رزق نہیں ہوگا۔ مختلف آیتیں، فائدہ اٹھانا الگ چیز ہے، ان کو سمجھ کر ان پر قدرت اختیار کرنا الگ چیز ہے۔ تو وہ لوگ جو نہیں کرتے، وہ آیت کہتی ہے انہوں نے، انسان نے امانت قبول کی لیکن انسان تو ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو جائے کہ انسان میں وہ قدرت ہے کہ وہ فکر کر سکے خلقت آسمان اور زمین پر اور وہ نہ کرے، جانوروں جیسا ہو جائے۔ صلاحیت سمیع البصیر کی دی گئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سوچنے کی، ان کی صلاحیت ہے، اس سے سوچتے ہیں۔ لہم سمع لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے ہیں۔ ان کے آنکھ ہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، اس سے دیکھتے نہیں۔ یہ تو جانور جیسے بھی ہیں اس سے بھی بہتر ہے۔ صلاحیت رکھ کر آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرنے کی صلاحیت رکھنا اور اس پر توجہ نہ کرنا انسان کو ظالم بھی بنا دیتا ہے، بہت زیادہ ظلوم، مبالغہ کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ظالم، بہت زیادہ جاہل۔ یہ دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ کون بہت زیادہ ظالم اور بہت زیادہ جاہل لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں کہ انہوں نے خلق خدا پر فکر ہی نہیں کی۔ اچھا، یہ جو خلق خدا پر فکر کرتے ہیں اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں ہدایت دیتا ہوں، یہدی الیہ من اناب، جو میری طرف توجہ کرے گا میں اس کو ہدایت دوں گا۔ تو ہدایت کیا دے رہا ہے؟ جب یہ فکر کرنے والا انسان جس کو عقل ہے فکر کر رہا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک تو نے ان سب چیزوں میں جو اچھائیاں بنائی ہیں نا، اور ہمارے لیے قرآن میں کہا ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارے لیے ہم نے جو کچھ اس زمین میں ہے بنایا ہے تمہارے لیے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، یہ عقل والا انسان کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک یہ سب اچھائیاں تو نے بیکار فضول خلق نہیں کی، سبحانکا، تو پاک ہے، پاکیزہ ہے عیب سے، کیوں تو کوئی چیز کو فضول خلق کرے گا؟ تو نے خلق کیا ہے کیوں؟ ہماری آزمائش کے لیے، اور آزمائش کے ذریعے ہماری بلندی یا زوال کے لیے۔ جو نکل گیا آگے موقع پا کر وہ کہاں پہنچ گیا؟ علی کی ذات میں دیکھ لیجئے، رسول کی ذات میں دیکھ لیجئے، انبیاء کی ذاتوں میں دیکھ لیجئے۔ اور جو نہیں نکل سکا وہ آپ کو بہت مل جائیں گے، فرعون مل جائے گا، نمرود، ہر قسم کے، یزید، ہر قسم کے، اس دور کے اس دور کے ہر جگہ پر ملتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک تو نے ان کو باطل خلق نہیں کیا، سبحانکا، تو پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، وقنا عذاب النار، ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ اتنی سب بڑی خلقت آخر کار اس بات پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ میں یا جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں یا ان اچھائیوں سے فائدہ اٹھاؤں گا یا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، یا اما شاکروں بنوں گا یا اما کفورا بنوں گا۔ یہ پوری دنیا کی کائنات کی خلقت کے اندر انسان کی نظر کا جانا، یہ انسان کی بلندی ہے، اور یہ سب اللہ کا نام لینے سے ہوتی ہیں، کیونکہ اچھائی کی کھوج میں جب آدمی نکلتا ہے تو اللہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس سے ٹکراتا ہے۔ اللہ سب سے پہلی چیز، اللہ کوئی چھپا اس کے لیے ہے کہ جو اچھائی کی کھوج میں نہ نکلے۔ اس لیے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ تو اللہ کی فطرت ہے جس پہ انسان کو میں نے خلق کیا ہے۔ تو جب انسان اپنی فطرت پہ رہے گا تو وہ خود بخود اللہ کا احساس کرے گا، اللہ کی طرف رخ کرے گا، وہاں سے اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بلند کرے گا۔ بات بالکل واضح اور بالکل صاف ہے، قرآن وہاں پر لے جاتا ہے، اس کے بعد کہ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا فاضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ
وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا اے رسول تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا مان لیا؟ نکلتے اگر اچھائی ڈھونڈنے تو اللہ مل جاتا، اپنی خواہش کے مطابق اپنی نفس ہی کو اللہ سمجھ بیٹھے۔ قرآن وہاں پر اشارہ کر رہا ہے، تم اگر اللہ والا سفر نہیں کرو گے تو تم اپنی نفس کی خواہشات کو اللہ سمجھ کر عمل کرو گے، الہ سمجھ کر عمل کرو گے۔ ہر بات تمہارے ذہن میں آتی جائے گی، تم اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ گے۔ کیوں کہ تم نے حرکت ہی نہیں کی، تم نے حرکت ہی نہیں کی۔ یہ آنکھ، یہ کان، یہ عقل اس لیے دیے گئے ہیں کہ انسان حرکت میں آ جائے، اور جو حرکت میں نہیں آتا اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور خواہشات کے آگے اس کی نظر نہیں جاتی۔ مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اللہ جلد سے اس کو نہ مل جائے تو دوسرا اس کا آلٹرنیٹو جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ صاف ہے، وہ بالکل صاف ہے۔ کیا ہے آلٹرنیٹو؟ کیا ہے؟ اے رسول کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو، ہوائے نفس کو اپنا خدا جان لیا؟ کیا ہوا اس کے بعد؟ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے جان کر علم کی بنیاد پر اس کو گمراہ کر دیا۔ کیسے گمراہ کیا؟ کیسے گمراہ کیا؟ گمراہ کیا اس طریقے سے، اس کی کان کو اور اس کے سوچنے کی صلاحیت کو پر مہر لگا دی۔ یعنی یہ صلاحیت عقل کی، کان کی اور آنکھ کی، اور آنکھ کو کیا کیا؟ آنکھ کے سامنے ایک پردہ ڈال دیا۔ مطلب یہ ہوا جب نبتلی کا آزماؤں گا اور سمیعاً بصیرہ، یہ آنکھ، یہ کان، یہ عقل انسان کو اپنے سے آگے دیکھنے کی صلاحیت کے لیے ہے۔ اگر وہ اپنے سے آگے نہیں دیکھے گا فوراً خدا اس پر پردے ڈالنا شروع کرے گا، اس پر مہر لگانا شروع کرے گا۔ گلا نہیں کرنا، نہیں گلا کرنا کہ کیوں ہم پر یہ مہر کیوں لگا دی گئی کان پر اور دل پر، اور کیوں آنکھ کے سامنے پردہ ڈالا گیا۔ آگے آیت پڑھتے کہتی ہے فَمَن يَهْدِيهِ، اللہ کے علاوہ کون اس کو ہدایت دے گا؟ یہ سنت الہی ہے، یہ روش الہی ہے۔ بار بار اگر آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے تو مولا فرماتے رہتے ہیں سنت خدا کیا ہے اور سنت رسول کیا ہے، اور سنت خدا پر چلنے کی کیوں ضرورت ہے اور رسول کی سنت پر چلنے کی کیوں ضرورت ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن جو جانتے یہ سنت خدا ہے۔ آپ سنت خدا میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ۔ انسان جیسا اللہ بنایا ہے ویسے ہی رہے گا، اور نہ ہی اللہ کی سنت میں تبدیلی آئے گی۔ سنت یہی باقی رہے گی۔ اس زمانے میں ایسا تھا، اس زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں جیسا تھا اس زمانے میں ویسا ہے، کیونکہ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ لوگ کئی بہانے بناتے ہیں۔ ہم الگ ہیں، یہودیوں نے سب سے پہلے بہانہ بنایا، ہم الگ ہیں۔ کیوں الگ ہیں؟ ہم الگ ہیں، اللہ نے ہم کو انتخاب کر لیا، ہم اس کے اچھے بندے بن گئے۔ جیسے یہ احساس ہوا ان کی ذلت کا کاروان شروع ہو گیا، تباہ ہوتے رہے۔ فرعونوں نے ان کو غلام بنا لیا، کئی بستیوں میں ان کو مارا گیا۔ یہ اپنی شناخت کو تقریباً تمام کر چکے۔ جب رسول کا دین آیا، رسول کے مقابل میں خوب ڈٹ کے ٹھہرے ان میں سے کچھ۔ آخر میں خیبر کی فتح کے بعد خیبر پر جب مرہم کو فاصل جہنم کر مولا نے کامیابی حاصل کی، وہاں پر جزیرت العرب میں یہودیوں کی طاقت ٹوٹی۔ اس کے بعد بھی ان کے فتنے جاری رہے۔ آج کا فتنہ بھی انہی کا کیا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم لوگ 2 مرتبہ فتنہ کرو گے بنی اسرائیل سے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا، تو مومنین کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، ان کا بھی فتنہ باقی ہے کرنے کا۔ کائنات میں لوگ فتنہ کریں گے اور کر رہے ہیں۔ کیوں کہ جو اچھائی نہیں کرنا چاہتے اس سے میں برائی کا کام لیتا ہوں، اس برائی کے ذریعے سے میں اپنے اچھوں کو آزما لیتا ہوں۔
مولا کا قول نہج البلاغہ میں ملتا ہے، یا معاویہ اللہ مجھ کو تجھ سے اور تجھ کو مجھ سے آزما رہا ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھ سے تجھ کو اور تجھ سے مجھ کو آزما رہا ہے، تو جو چیز دیکھ کر عمل کر رہا ہے۔ کئی جگہوں پر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ معاویہ کو بہت زیادہ چیزیں معلوم ہے جو مجھے نہیں معلوم، فقط یہ ہے کہ یہ وہ کام کرتا ہے کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس بنیاد پر حرکت کرتا ہے، دھوکے کی اور فریب کی بنیاد پر۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، ورنہ اگر دھوکہ اور فریب دے کر کچھ کرنا ہوتا تو میں بہت زیادہ کچھ اور کر سکتا، لیکن اللہ کا طریقہ دھوکے اور فریب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، سنت الہی میں تبدیل نہیں ہوتی۔ نتیجے میں ایک کے بعد ایک حکومت کا ایریا علی کے پاس سے جاتا رہا، لیکن علی نے روش نہیں بدلی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی اگر اور ٹیکٹفل ہو جاتے، بروں کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے، ایسے شرائط پر بروں کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ سورہ حدیبیہ ہوئی ہے، حضرت علی نے صلح کی، امام حسن نے صلح کی، صلح ممکن ہے، لیکن شرائط بھی ہونی چاہیے۔ وہ شرائط پر اگر صلح کیے جائے، معاویہ نے ایک شرط رکھی تھی ابتدا میں، جب مولا خلیفہ بنے، کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ معاویہ لکھ رہا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا اس شرط پہ کہ مجھے آپ شام کا گورنر باقی رکھیں اور مجھے آپ کی اطاعت کرنا نہ پڑے۔ علی کے بہت سے الگ الگ قسم کے دوست ہیں، الگ الگ قسم کے دشمن، مگر دشمنوں کی صفت یہ ہے کہ علی کی بات نہیں سننا چاہتا۔ اب آج کل کے زمانے میں اگر دوستوں کی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں معلوم، سنت بدل گئی ہے تو مجھے نہیں معلوم، صلوات پڑھنے پر محمد والا محمد۔ علی نے اپنی اطاعت کرنا چاہتا کہ کوئی ان کی خود کی فردی اطاعت کرے کہ جو علی اپنی مرضی سے کچھ بول رہے ہیں اس کی وہ بات سن لے، یا علی وہی کہہ رہے تھے جو اللہ کہہ رہا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں۔ ان شرائط پر کس طریقے سے صلح ممکن تھی، اس لیے صلح نہیں تھی۔ روش یہی ہے کہ اللہ کی طرف اگر آ جاؤ تو اللہ اپنے طریقے سے تم کو بلند کرے گا، اور اللہ جیسے بلند کرتا ہے ویسے کوئی بلند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آیت قرآنی للہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ کوئی شفاعت بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ للہ شفاعت جمیعا، قرآن کی آیت، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ اس کے یہاں پر شفاعت کرے بغیر اس کی اذن کے؟ تو پوری طاقتیں سمیٹی جا رہی ہیں جب اللہ خالق بن کر چیزوں کو بنا رہا ہے، اصولوں پر بنا رہا ہے، اور خود کہہ رہا ہے ان ربی علی صراط مستقیم، کہہ دو رسول کہ تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے۔ ایک پروسیس اللہ کی سنت کا جاری ہوا، وہ پروسیس میں انسان بھی اگر شامل ہو جاتا ہے اپنے اختیار سے تو انسان کی عظمت ہے۔ اگر وہ سنت کے مقابل ہو جاتا ہے تو پوری کائنات کی طاقتوں کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ یہ جتنے لاز اس پر کار فرما ہے، گریویٹیشنل لا سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس کا ہر ایٹم جو دنیا میں ہے اس کی بدن سے جڑا ہوا ہے، اس کا پورا قانون وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد اس کو منتقل کر کر سیل بننا، اس میں کتنے ایٹم استعمال ہوتے ہیں، پھر یہ کیسے آپس میں مل کے کام کر سکتے ہیں، تو پورے کا پورا تو میں ہوں، تو میں ہوں۔ کس طریقے سے؟ وہ خلقکم وما تفعلون، ہم نے ان کو خلق بھی کیا ہے اور وہ جو وہ کرتے ہیں۔ تم تو میری مخالفت بھی میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تمہاری تو حالت یہ ہے کہ تم تو مخالفت بھی میری مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے۔ چھوٹ دے دیا ہوں تو سمجھ لو اچھائی کے لیے دیا ہوں، چھوٹ دیا ہوں تو سمجھ لو اچھائی کے لیے دیا ہوں، آزمانے کے لیے چھوٹ ضروری ہے۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اپنی آنکھ کے اوپر اگر اتراتے ہو تو اس لیے اتراؤ کہ اللہ کی آیات نظر آ رہی ہیں،
اپنے کانوں پر اترانا ہو تو اتراؤ، اس لیے کہ اللہ کی بات حق کی سنائی دے رہی ہے رسولوں کے ذریعے سے یا اپنی فطرت کی آواز کے ذریعے سے۔ عقل تمہاری صحیح کام کر رہی ہے تو اللہ کا شکر کرو، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ علاج بھی اگر ہوتا ہے تو اس دائرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پر ممکن ہے۔ امکان کی حالت میں رہنے والا انسان اگر اپنے آپ کو کل سمجھنے لگے تو اس کو پاگل نہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ یہی کہہ رہا ہے، کان، آنکھ، عقل سب چھین لوں گا۔ ایسے کی دنیا پرست بہت تعریف کریں گے۔ مزے کی بات ہے کہ ایسے کی جس کی عقل کے اوپر پتھرے پڑ چکے، جو اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہا، جو اللہ کی بات نہیں سن رہا ہے، دنیا پرست اس کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی خواہشات کے مطابق وہ کامیاب ہوا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق وہ کامیاب ہوا ہے، اس لیے اس کے لیے تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ تالیوں کی بنیاد ان کی اندرونی داخلی شہوت اور خواہشات کا نتیجہ ہے۔ جو ہم فلمی اداکاروں کو، ناچنے گانے والوں کو، کرکٹ اور فٹ بال پلیئروں کو تقریباً پوچھتے ہیں، وہ ہماری اندر کی خواہش نکلتی ہے اور ان کے کرتوتوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اے کاش کہ اگر ہم وہاں ہو جاتے تو ہم کو کتنی تالیاں ملتی، تو بولے ایک دن ہم بھی پہنچ سکتے ہیں، یہاں نہیں تو شاید اوپر، اس لیے تالیاں بھی سے شروع کر دو۔ عجیب عجیب طریقے سے ہم اپنے آپ کو بہلاتے ہیں کہ ویسے خوشیاں حاصل کریں گے کہ جیسے ہم چاہیں گے۔ اللہ کہتا ہے ویسے خوشیاں دوں گا جیسے میں چاہتا ہوں۔ اب بولو، وہ خوشیاں پسند کرو گے جو تم چاہتے ہو یا وہ خوشیاں پسند کرو گے جو میں چاہتا ہوں؟ جو اللہ والے تھے وہ خوشیاں پسند کرنے لگے کہ جو وہ چاہتا تھا، جو دنیا والے تھے وہ خوشیاں پسند کرنے لگے کہ جو خود چاہتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو اپنی خواہشات نفس کو خدا سمجھ رکھا ہے؟ صلوات بھیجے پر محمد۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑے بنتے جا رہے ہیں کیونکہ اللہ اکبر نظر نہیں آتا۔ یہ بار بار اللہ کو اکبر بولنے کی جو اتنی مرتبہ تاکید کی گئی ہے کہ تم اتنی مرتبہ بھی بولتے ہو نا تو مجھے بڑا نہیں سمجھتے۔ تم بولتے ہو، زبان سے چیز دل تک بھی نہیں پہنچتی۔ یہ بولنا چھوڑو اور دل سے ایسے پکارو جہاں پر کہا جا رہا ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو آرام ملتا ہے۔ اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسا ذکر کرو کہ جو دلوں کو آرام دے، زبان کو نہ ہلائے فقط، اور اللہ کی ذکر میں یقیناً سکون ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے کیسی کیسی حالت سے گزر جاتے تھے اللہ کا نام لے کر۔ پیر گر جاتے تھے، دشمنوں کے نرغے میں گر جاتے تھے، لیکن ہمیشہ آرزو پکارنے کا روش طریقہ وہی رہا، تو آئے گا تو نصرت ہوگی، تیرے علاوہ نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو وہ پسند آتا ہے۔ تم قدرت کو پہچان لیے نا تو اب تم ہمارے ہو گئے۔ جو قدرت کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی طاقت کا احساس جب انسان کو ہونے لگتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس کی طاقت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اللہ کی طاقت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ جب اللہ کی طاقت کے راستے پہ وہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے تو اب اس کی حرکت اللہ مشخص کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی طاقت سے آگے بڑھانے کی آرزو نہیں رہتی، اپنے کو اپنی طاقت سے آگے بڑھانے کی آرزو نہیں رہتی۔ درے خیبر اکھاڑ لیتا ہے تو کہتا ہے قوت ربانی سے کیا، میں نے کب چاہا تھا کہ قوت میری ہو۔ جو نہیں چاہتا قوت اپنی ہو، اور جس کو اس بات کا غرور بھی نہیں ہے، اس کو اللہ اپنی قدرت دیتا ہے، اپنا منشا دیتا ہے، اپنی طاقت عطا کرتا ہے۔ ہم اپنی طاقت کو صحیح سنبھال نہیں سک رہے ہیں تو ہم اس کی طاقت لے کے کیا کریں گے؟ اس لیے نہیں دیتا۔ صلوات بھیجے پر محمد۔ چاہتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، آج کے آزمائش کے دور میں ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔
آسمانوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں، آسمانوں کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے مولا ایک جو سب سے بڑا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ قاصیہ، اس کا آخری جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل جنت میں ہوتے ہیں اور ان کے بدن کام میں لگے ہوتے ہیں۔ آخری جملہ ہے سب سے بڑے خطبے کا، سب سے لمبے خطبے کا، ان کے دل جنت میں ہوتے ہیں اور ان کے بدن کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر دل جنت میں محسوس کرنے لگے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اتنا آ جائے کہ احساس جنت ہونے لگے، احساس جنت ہونے لگے، اس جنت کی کیفیت درونی پر ہاتھوں اور پیروں کا کام اور عقل کا کام کرنا۔ اب بولیے وہ حالت میں انسان دنیا کو جنت کرے گا کیا؟ دنیا میں ڈوبا ہوا دنیا کو جنت کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو دنیا کو لوٹنے کے لیے نکلا ہے، پوری طاقت لگا رہا ہے دنیا کو لوٹ لے، جتنا بھی آ رہا ہے بس نہیں ہو رہا، جتنا آ رہا ہے بس نہیں ہو رہا ہے۔ فوٹوگراف دکھائی جاتی ہیں نیوز میں دوسری جگہ پہ جہاں پر بھوک پھیل رہی ہے، بیماری پھیل رہی ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن عیاشی کے لیے اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں۔ دنیا کی آدھی دولت دنیا کے 370 360 لوگوں کے پاس ہے۔ یہ ہماری دنیا، انصاف، اس کو انصاف نہیں بولتے، اور روز بروز ان کی دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ 8-9 سال سے اقتصاد دنیا کا رکود میں ہے، کم ہو رہا ہے، لیکن بلینئرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ بازار گھٹتا جا رہا ہے، ارب پتی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ ان کے کام آسانی سے ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ جو محنت کر کے اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جو سووں کو ہزاروں کو نوکریاں دے رہے ہیں، ان کی کوشش کی طرف سے اقتصاد چل رہا ہے، ان کے پاس پیسہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اضافہ ہو رہا ہے تو وہ دنیا کے ٹاپ لوگوں 500 میکسیمم 1000 پوری دنیا میں لے، یہ جو بلینئر بنتے ہیں، یہ دنیا والے بھوک کے ساتھ جھگڑا، بمباریوں پر بمباریاں، شہر کے شہروں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، ہتھیار بک رہے ہیں، ملکوں کو لڑایا جا رہا ہے تاکہ ان کے ہتھیار بک دے جائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے دل جنت میں ہوتے نا تو یہ کبھی نہ کرتے، کیونکہ جس کو جنت دکھ گئی ہو دنیا میں، کچھ جنت دنیا میں چاہے گا، دنیا کو جہنم کرنا نہیں چاہے گا۔ اور جسے جنت نہیں دکھی وہ جنت جب دیکھ نہیں سکتا تو وہ دنیا میں جنت بنائے گا کیا؟ جو دیکھ ہی نہیں سکتا وہ بنائے گا کیا؟ تو یہ مصیبت ہے انسان کے پاس دنیا میں جنت میں کا تصور کر کے دل میں وہ کیفیت لانے کی گنجائش ہے کہ دل اس کا جنت بن جائے اور اطراف اس کے جنت بنانے کی کوشش اور کاوش میں لگ جائے۔ یہ کیفیت آئے تب جا کر انسان دین والا بنتا ہے، تب جا کر انسان متقی بنتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت وَهُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ ہدایت کرتا ہے ان کی کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں، نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ تو جس انسان کا قلب مطمئن ہو جاتا ہے وہ سوائے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے کچھ اور کام نہیں کرتا، دن رات سوچتا ہے خود اکیلے یا لوگوں کے ساتھ مل کر۔ کئی مرتبہ نیکی چھوٹی ہوتی ہے، انسان خود کر سکتا ہے، کئی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آپ اگر مل کر نہیں کریں گے تو وہ نیکیاں ہوئیں گی ہی نہیں۔ یہ گروپ ڈائنامکس کے نتیجے میں ہوں گی، لوگوں کے ملنے کے نتیجے میں ہوں گی۔ اسی بنیاد پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہم نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، ہم نے تمہیں بچا لیا اور تمہیں آپس میں جوڑ دیا۔ اب تو تم آپس میں بھائی ہو گئے ہو۔ یہ بھائی چارگی اللہ چاہتا ہے، ایمان ہوگا بھائی چارگی ہو جائے گی، کیونکہ رسول سے کہتا ہے رسول اگر تم پوری کائنات کی دولت خرچ کر دو اس دنیا کی تو تم ان کے دلوں میں محبت ایجاد نہیں کر سکتے، ہم نے ایجاد کی ہے۔ کیوں؟
ایمان سبب بنتا ہے الفت کا، پیسہ سبب نہیں بنتا، اگرچہ اس پیسے کو رسول کیوں نہ خرچ کرے۔ ایمان انما المؤمنون اخوہ کی آیت اسی بات کے اوپر ہے کہ یقیناً مومنین آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ ایمان آ جائے گا بھائی ہو جائیں گے، ایمان نہیں آئے گا بھائی بھی بھائی نہیں رہے گا۔ دنیا عجیب ہے، سلوات بھیجے بر محمد والے محمد۔ اب بتلائیں کہ اب میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں، انسانی ترقی میں دین کا کردار۔ اب کوئی اور فکر آپ لا کر میں اترنے کے بعد انشاءاللہ پیش کیجئے اس فکر کے مقابلے میں کہ جو انسان کو ترقی دے سکتی ہو، یا ایک سیولائزیشن، ایک قوم کو لے آئیے تاریخ میں جہاں پر اس راستے کے علاوہ کسی قوم نے ترقی پالی ہو۔ ترقی کی جو بنیادیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز انصاف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کی آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے یقیناً اپنے تمام رسولوں کو بھیجا روشن دلیلوں کے ذریعے سے، روشن دلیلوں کے ذریعے سے، اور بھیجا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور ایک سسٹم کو، میزان کو، تاکہ لوگ عدالت برپا کر سکیں۔ جہاں پر عدالت نہیں ہے وہاں پر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک پوائنٹ کے بعد یہی بے عدالتی تختہ الٹ دیتی ہے، تختہ الٹ دیتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے یبقى الملک کو، باقی رہ جاتا ہے ملک بالکفر کے ذریعے سے، ولا یبقى بالظلم۔ کفر ہوگا ملک بچ جائے گا، ظلم ہوگا ملک باقی نہیں رہے گا۔ پوری تاریخ بشریت دیکھ لیجئے، ظلم جب ایک انتہا کو پہنچا تو تختہ چاہے وہ کتنے طاقتور کا ہو الٹ دیا گیا، اس کو ترقی نہیں بولیں گے۔ عدالت کی کسوٹی پر ترقی ہوگی، امانت لے کر جو چل رہا ہے وہ عدالت کی کوشش کرے گا، جو امانت لے کر چل رہا ہے، جو احساس کر رہا ہے مجھے عدالت کرنے کے لیے میرے رب نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ باطل خلق نہیں کرتا، وہ بیکار خلق نہیں کرتا، اس لیے مجھے اس رنگ میں رنگے جانا ہے، مجھے عدالت برپا کرنا ہے، مجھے اچھائی کرنا ہے، مجھے اچھائی پر جینا ہے اور اچھائی پر مرنا ہے، اور اس کے لیے جو مجھے راستہ بتایا گیا ہے وہ اللہ کی اچھائی کو دیکھتے جاؤں اور اچھائی کرتے جاؤں۔ توجہ کا محتاج ہوں، اللہ کی اچھائی کو دیکھتے جاؤں اور اچھائی کرتے جاؤں، اس کو دیکھ کر اچھائی کروں۔ روایت میں ملتا ہے تخلق باخلاق اللہ، تم اپنے کیریکٹر کو اللہ کی صفات کے مطابق ڈھال دو۔ تم میں ہے صلاحیت اس لیے بول رہا ہوں، کسی جانور کو نہیں بول رہا ہوں، تم میں اللہ کی خوبیوں کو اختیار کرنے کی صلاحیت ہے۔ ارے میں نے تو اپنے آپ کو سمیع بصیر کہا، تم کو بھی سمیع بصیر ہی کہا ہے نا۔ میری سمیع اور بصیر ہونا ذاتی ہے، میرا پرسنل ہے، تمہارا میرا دیا ہوا ہے، یہ احساس کرو ضرور رہنا، میرا ذاتی ہے تمہارا دیا ہوا ہے، دے تو دیا ہوں نا، امانت تمہیں کو تو دی ہے نا، خلافت تمہیں کو تو دی ہے نا۔ اب جب کہتا ہوں کہ میرے طریقے پر خلافت کرو تو تم کو کیوں مشکل ہو رہی ہے؟ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد کوئی اللہ کے سامنے بہانہ نہیں رہے گا، قرآن کی آیت ہے۔ رسولوں کے آنے کے بعد انبیاء نے، رسولوں نے، ائمہ نے ہر دور کے اتنا راستہ واضح صاف کلیئر کر دیا ہے کہ اس کے بعد کوئی ڈاؤٹ 1% کا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ راستے کو آگے نہ بڑھا سکتے ہوں۔ ہم نے
دنیا کیونکہ چھوٹی ہے، ہم نے چھوٹی دنیا کو دیکھا، دنیا کے مطابق ہم نے اپنے دماغ کو چھوٹا کیا، دماغ کو چھوٹا کر کر اب دنیا میں ڈوب گئے۔ اب جب دنیا میں ڈوبے تو چھوٹے دماغ سے اللہ نظر نہیں آتا، تو ہم کو اللہ نظر نہیں آیا، تو اب کہنے لگے کہ کیا ہم قرآن کی آیت، کیا ہم تم ہر وہ چیز کو جس کے سامنے جھک جاؤ بولے جھک جائیں؟ رسول سے سوال ہو رہا ہے، تم اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہے ہو، ہم کو تو کوئی اللہ نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے تو اللہ کو ظاہر کرو ہمارے سامنے، تم کو اللہ تک جانا تھا، تم اللہ کو مانگ رہے ہو، تم کو اللہ تک جانا تھا، کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ لے آؤ۔ کیا ہو جاتا ہے انسان اللہ کے رنگ میں رنگنے کی جگہ کہتا ہے رسول سے کہ اللہ کو لے آؤ۔ اچھا اتنے بڑے ہو گئے، یہ پوری گفتگو کرنے والوں کا تاریخ میں تذکرہ تک نہیں، سیولائزیشن بنانا تو دور کی بات، ان کے گھر اجڑ گئے۔ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا مثالی ماحول ایجاد نہیں کیا، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا کیریکٹر نہیں کیا، نتیجے میں سبھی سمیٹے گئے۔ قرآن ایک کے بعد ایک قوموں کا تذکرہ کرتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا کر دیکھ لو کہ کیا ہوا ہے ان قوموں کا کہ جو طاقت رکھتی تھی، نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ ہم نے فرعون کو غرق کیا اور ہم نے اس کی باڈی کو عنوان نشان باقی رکھا۔ قرآن میں تذکرہ ہے باڈی ملی 150-150 سال پہلا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عبرت کے لیے اس کی باڈی کو محفوظ کر لیا۔ جب ایکسکیویشن ہوئے تو رمیسس 2 کی باڈی نکلی، قرآن 1400 سال پہلے کہتا ہے اس کی باڈی کو ہم نے عبرت کے لیے رکھ دیا تھا، بچا لیا تھا۔ یہ روش، یہ طاقت، یہ عظمت، اس کے بعد اب اس کے بعد کیا چاہیے؟ کون سے خدا کے سامنے اس خدا کے بعد سر جھکانا صحیح ہوگا؟ ایسا خدا کہ جو رحمان، رحیم، غفار، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تم میرے طرف آنا چاہتے ہو نا، میں تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرے اتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کی پرواہ کرو جتنا تم کر سکتے ہو۔ جرنی شروع تو ہو جائے، سفر ابتدا تو ہو جائے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے انبیاء اور اوصیاء کے جیسے تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اسٹارٹ چھوٹی لو۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم میں استطاعت ہے اتنا میری پرواہ کر لو، وہ بھی چلو، تاکہ آگے طاقت بڑھے گی اور پرواہ کرنے لگو گے، اور بڑھے گی اور کرنے لگو گے، نتیجہ قدم بہ قدم میری طرف آؤ گے۔ مجھے تم نے بنایا ہی میں نے تم کو ہے کہ میری طرف آ جاؤ، کیوں کہ بالآخر میری طرف آنے والے ہو۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم تو کیسے بھی لیبر کر رہے ہو، آ رہے ہو میری طرف، آ رہے ہو مجھ سے ملاقات کرنا ہے، وہاں پر میں تم سے تمہارا حساب پوچھ لوں گا۔ یہ جو قدرت میں نے دی ہے آج، اگر ہم بتلائیے، اگر ہم یہ کوشش اپنی مل جل کر سوسائٹی میں رائج کریں، اگر یہی ہماری گیدرنگ میں ہم ایک اتفاق ایجاد کر لیں، ایک کامنالٹی ایجاد کر لیں، جہاں کے اوپر ایک دوسرے کو مدد کر کر جہاں جہاں پر مشکل ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اپنے اطراف کے ماحول کو اتنا اچھا بنا لیں گے کہ اس کے بعد دوسرے لوگ دیکھ کر بولیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ آج مسلمان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جس کو یقین اور یقین ہے کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو بہترین دین دے کے بھیجا اور پورے دین کو کامل کیا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، اور جب ہدایت کامل ہو گئی تو اس پر جینے والے ہمارے ائمہ نے اس کو زندہ کر کر عمل کر کر بتلایا۔ یہ جب ہم کو یقین ہے تو ہم اپنے دل اپنے نزدیک کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کس بات کے منتظر ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ کون کب گزشتہ سال کچھ برادران تھے جو اس مجلس میں آیا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہے۔ کل ہم میں سے کون رہے گا کسی کو نہیں معلوم۔ جب موقع مل جاتا ہے تو کام کر لینا۔ ہمارے دشمن ہمارے تعلق سے دن رات سوچ رہے ہیں، اور ہم اپنے کمزور لوگوں کے تعلق سے دن رات نہیں سوچ رہے۔ اگر ہم اللہ کے بارے میں صحیح سوچنے لگے یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ ہم کیونکہ اللہ کے بارے میں صحیح سوچ نہیں رکھتے، اس لیے حدیث میں ملتا ہے کہ اپنے اللہ کے تصور کو سدھارو۔ تمہاری طاقت تمہارے اندر ہے، اگر تمہارا اللہ کا تصور
تصور کامل ہو جائے گا تو تمہارا عمل بھی اسی حساب سے کامل ہوتا جائے گا، اور اگر تمہارا اللہ کا تصور کمزور رہے گا تو تمہارے عمل میں بھی کمزوری آتی جائے گی۔ یہ جب اچھائیوں کو لے کر حسین نکلے تھے، کربلا اسی پوری جرنی کا نام ہے۔ یہ پوری اچھائیاں حسین کو اس درجے پر نظر آ رہی تھی جس درجے پر وہ تھے، جو ایک انسان کے لیے اپنے رب کی طرف جانا بہتر ہے بنسبت اس دنیا کی ذلتوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ حسین کا تصور تھا، کیونکہ معلوم تھا کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہاں پر زندگی نہیں ملے گی، دنیا کی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن حسین کو دنیا کی زندگی سے اگر محبت تھی تو اللہ کے لیے منہائے اللہ، منہائے خدا حسین کے لیے کوئی زندگی تھی ہی نہیں۔ خود کہتے ہیں وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا، میں تو موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے کو رسوائی سمجھتا ہوں۔ ظالمین کے ساتھ زندگی، ان کے ساتھ ہم رنگ ہو کر زندگی گزارنے کو رسوائی سمجھتا ہوں، کہ ان کے ساتھ اگر زندگی مجھے ان کے طریقے پر گزارنے کو وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے اللہ کا دامن چھوڑنا پڑے گا۔ ہے ہاتھ من الذلہ، اللہ کے دامن کو چھوڑ کر کوئی عزت نہیں پاتا، اور حسین کا یہ کہنا تھا کہ ذلت میرے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں آ سکتی، یعنی اللہ کا دامن ہمارے ساتھ۔ کل میں نے کہا تھا کہ جب علی اصغر کی شہادت واقع ہوتی ہے حسین کے ہاتھوں پر، بچہ ذبح ہو چکا ہے، خون کا فوارہ نکل چکا ہے، دیکھتے ہیں ہاتھ میں خون لیتے ہیں، آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک یہ قربانی میرے لیے آسان ہو گئی، میں نے اس کو برداشت کر لیا اس لیے کہ تو گواہ ہے، کیونکہ تو گواہ ہے۔ کتنا نہیں حسین اللہ سے قریب تھے ہوں گے، اور حسین سے اللہ کتنا نہیں قریب تھا ہوگا، کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، برابر برابر کی بات کر لیتا ہے۔ وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم اس کو یاد کریں اور کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کیا عظیم خدا ہے، کیا عظیم خدا ہے۔ اب ایسے عظیم خدا کے لیے حسین کیونکہ عظمت سمجھ چکے ہیں، اب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ علی اکبر کے جانے کے بعد جو اجازت ملتی ہے وہ قاسم کو ملتی ہے، علی اکبر کے بعد جو اجازت ملتی ہے قاسم کو ملتی ہے، بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ رات میں شب عاشور جب امام نے اصحاب کو جمع کیا، بھائیوں کو جمع کیا، خانوادے کو جمع کیا، اور کہا کہ سوائے میرے یہ تمہارے سے کچھ نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہو میں اپنی بیعت تمہارے سر پر سے اٹھا لیتا ہوں، تم میں سے ایک ایک میرے خانوادے کے کسی کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں لے چلنا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ کو پالیں گے تو یہ تمہیں نہیں کچھ کریں گے۔ ہر نے اپنے اپنے طریقے سے جواب دیا۔ جیسے یہ جواب امام نے سن لیا اور ان کا عزم سمجھ لیا، دیکھ لیا، تو کہا کہ ہم میں سے ایک بھی کل باقی نہیں رہے گا، ہم میں سے ایک بھی کل باقی نہیں رہے گا۔ چھوٹے سے قاسم وہاں پر کھڑے ہیں، اب یقین قاسم کو نہیں ہے کہ قاسم بھی ان میں شامل ہے، یا امام کا جملہ فقط بڑوں کو شامل کر رہا ہے۔ پوچھتے ہیں چچا سے امن فی من یقتل، اے چچا کیا میں ان میں سے ہوں کہ جو کل قتل کر دیے جائیں گے؟ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد غلبہ کہتے ہیں جہاں پر غلبے کا امکان ہو سکتا ہے، ہار بھی ہو سکتی ہے، لیکن لڑائی جو ہو رہی ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ ایک جہاد ہوتا ہے جسے جہاد استماتہ کہتے ہیں، موت سے
وہ جہاد جو موت طلب کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، آپشن کچھ نہیں ہے، پتا ہے کہ ہم غلبہ نہیں کر سکتے، ہم کو مر مٹنا ہے۔ وہ والے جہاد میں کم سن بچوں پر وہ جہاد جائز نہیں ہے۔ غیر بالغ نابالغ بچوں کے لیے وہ جہاد جو جہاد غلبہ ہے جائز نہیں ہے۔ جہاد استماتہ کے لیے یہ شرط نہیں، ہر وہ جو احساس رکھتا ہے وہ جا سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، جبر کسی کو نہیں۔ اگر جو جانتا ہے اور جان دینا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دی جا سکتی ہے، گرچہ وہ بالغ کیوں نہ رہے، نابالغ ہی رہے تب بھی دی جا سکتی ہے۔ حسین کا یہ سوال کہ کیف الموت عندک، اے قاسم موت تمہارے نزدیک کیا ہے، یہ چیز کو ثابت کرنے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ آیا موت کا اندازہ بھی ہے یا جوش میں بچہ گفتگو کر رہا ہے؟ جواب کیا ملا؟ اہلا من الاصل الموت، ہندی اہلا من الاصل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ سوال اور جواب کا مقصد تھا کہ قاسم موت کو سمجھ کر آمادہ ہے موت پر جانے کے لیے۔ کہا ہاں بیٹا تم بھی شامل ہو، لیکن ایک بڑی بلا کے بعد چھوٹے بچے کو کہا جا رہا ہے کہ تم فقط معمولی طور پر شہید نہیں ہوگے بلکہ تم کو بڑی آزمائش کے بعد شہادت ملے گی۔ کسی بچے کو بولنا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے، اس بچے کی بات کی صداقت امام حسین کر رہا ہے، اہلا من الاصل، موت کو سمجھ لیا ہے، موت کو سمجھ لیا ہے۔ موت کو سمجھنے کے بعد جب جاتا ہے تو معرفت کے ساتھ جاتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے والے چاہے جو کچھ سمجھ لے، موت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ قاسم نے بچپن میں موت کو سمجھ کر یہ بتلایا کہ میں شہادت کے قابل ہوں۔ ہاشمین ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، جب پورے دوسرے شہید ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اجازت علی اکبر کو ملتی ہے۔ شہادت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے کتب میں کہ قاسم نے چچا کے ہاتھ پیر چومنے شروع کیے اجازت کے لیے، چچا کے ہاتھ پیر چومنے شروع کیے اجازت کے لیے، اجازت مل گئی، لیکن نہ زرا ان کے اندازے کی، نہ بول ان کے اندازے کا، نہ جوتے جو جنگی جوتے ہیں ان کے اندازے کے، تو امامہ سر پر حسن کا یتیم معمولی سے قمیص میں، معمولی سے نالین پہنے ہوئے، راوی لکھتا ہے کہ جس میں سے ایک نال کی ڈوری کھلی ہوئی تھی، اور مجھے اچھا یاد ہے کہ وہ بیاں پیر تھا۔ اتنا تفصیلی بیان ہے۔ اجازت مل جاتی ہے، قاسم چلتے ہیں، قاسم چلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ امام کی حالت یہ ہے کہ گھوڑے کی مہار کو تھامے ہوئے منتظر ہیں جنگ کے ایک موقع کے بعد جب گر جاتے ہیں اور صدائے یا اما ادرکنی قاسم کی بلند ہوتی ہے تو مانند شاہین حسین تیزی سے جاتے ہیں، کیونکہ فوجیوں کا اطراف میں لائنوں کا جمگھٹا تھا، ایک غبار سا اٹھتا ہے، اس کے بعد جب غبار چھٹ جاتا ہے تو امام سرانے ٹھہرے ہوئے ہیں، اٹھاتے ہیں قاسم کو، اپنے گود میں سر رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فرزند تو نے تیرے چچا کو آواز دی، وہ آ نہیں سکا، اور جب آیا اس کا آنا تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ اس گفتگو کے ساتھ ہی ایک ہچکی آتی ہے اور قاسم کی روح پرواز کرتی ہے۔ جب جا رہے تھے تو چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کو بغل گیر کر کر خوب رویا تھا، لیکن اب جب سینے کو، قاسم کی لاش کو حسین اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو اب قاسم کے ہاتھوں میں جنبش نہیں ہے، پیر زمین پر لکیر مارتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لے چلو قاسم کو، لے
پیغمبر کے پاس لٹاتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِيَّاهُمْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ